تاریخ کے پنوں میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو ہمت اور قربانی کی ایک زندہ مثال بن جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک نام ہے ارطغرل غازی کا۔ تو آج ہم بات کریں گے ان کی اس عظیم قربانی کی جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ چلیں ایک گہرے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ ایک میراث کی اصل قیمت کیا ہوتی ہے؟ ارطغرل غازی کی کہانی دراصل اسی سوال کا ایک بہت طاقتور جواب ہے۔ دیکھیں، ان کی قربانی کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے ان کے مقصد کو سمجھنا پڑے گا۔ آخر وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سی لگن تھی جو انہیں ہر حال میں آگے بڑھاتی رہی؟ ارطغرل غازی کوئی عام سپاہی نہیں تھے جو بس جنگیں جیتنے کے لیے لڑتے ہوں۔ نہیں، وہ تو ایک ایسے لیڈر تھے جو اس افراتفری کے دور میں ظلم کا خاتمہ چاہتے تھے، ایک پرامن ریاست کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد کسی بھی فتح سے بہت بہت بڑا تھا۔ ان کا ایک مقصد تھا، اور یہ کوئی معمولی مقصد نہیں تھا۔ یہ ایک ایسا پختہ اصول تھا جس کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی، اپنی قوم کے لیے انصاف اور اپنے ایمان کے لیے ایک محفوظ مستقبل۔ یہی وہ مقصد تھا جو ان کے ہر فیصلے، ہر قدم کے پیچھے تھا۔ اور ظاہر ہے، جب مقصد اتنا بلند ہو تو پھر اس کی قیمت بھی غیر معمولی ہی ہوتی ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں اس حتمی قربانی کی جس نے انہیں تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ ان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہیں۔ انہوں نے سچائی کی خاطر اپنا سکون، اپنا خاندان اور اپنی جان تک قربان کر دی۔ اور یہ کوئی صرف کہنے کی بات نہیں تھی، یہ وہ حقیقت تھی جسے انہوں نے ہر روز جیا تھا۔ ذرا سوچیں کہ اس قربانی میں کیا کچھ شامل تھا۔ ذاتی سکون، مطلب ایک ایسی زندگی جہاں ہر پل جنگ کا خطرہ سر پر نہ منڈا رہا ہو۔ خاندان کی حفاظت، یعنی اپنے پیاروں کو دشمن کے حملوں اور سخت موسموں سے دور رکھنے کی خواہش، اور پھر آخر میں اپنی جان، جسے انہوں نے ایک بار نہیں بار بار داؤ پر لگایا۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ صرف حکم دینے والے لیڈر نہیں تھے، نہیں، وہ ہر جنگ میں سب سے اگلی صف میں کھڑے ہو کر اپنے لوگوں کی قیادت کرتے تھے۔ ان کی بہادری صرف باتوں کی نہیں تھی، بلکہ ہر میدان جنگ میں ان کے عمل سے نظر آتی تھی۔ اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ دشمن کون تھے۔ کوئی چھوٹے موٹے قبیلے نہیں تھے۔ ایک طرف صلیبی تھے جو اپنی کھوئی ہوئی زمین واپس لینے کے لیے لڑ رہے تھے، اور دوسری طرف منگولوں کا وہ طوفان تھا جو اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دینا چاہتا تھا۔ انہوں نے ان دونوں بڑی طاقتوں کا سامنا کیا، صرف اپنے مقصد کی خاطر۔ لیکن خطرات صرف میدان جنگ میں ہی نہیں تھے۔ ان کا سفر تو ایمان کی ایسی کٹھن آزمائشوں سے بھرا ہوا تھا جو کسی کو بھی توڑ سکتی تھی۔ ان کی زندگی ان آزمائشوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ کبھی اپنوں کی طرف سے غداری کا سامنا کرنا پڑا تو کبھی دشمنوں کی گہری سازشوں کا، اور اس سب کے اوپر یہ نہ ختم ہونے والی جنگیں۔ لیکن ہر آزمائش نے اللہ پر ان کے یقین کو کمزور نہیں کیا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیا۔ اور یہی تو ان کی عظمت کا اصل راز ہے۔ ہر مشکل، ہر دھچکے کے باوجود ان کی ہمت کبھی جواب نہیں دے گئی، بلکہ ہر آزمائش کے بعد ان کا عزم اور بھی پختہ ہوتا گیا۔ اچھا، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان ساری قربانیوں کا، ان ساری تکلیفوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان کے ایثار نے ایک ایسی میراث کی بنیاد رکھی جس سے دنیا آج بھی یاد کرتی ہے۔ ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، ان کی یہ ساری جدوجہد کسی ذاتی فائدے کے لیے، کسی تخت و تاج کے لیے نہیں تھی۔ یہ آنے والی نسلوں کے لیے تھی، ایک بہتر مستقبل کی بنیاد رکھنے کے لیے تھی۔ دیکھیں یہ سب کیسے جڑا ہوا ہے۔ ارطغرل غازی نے اپنی قربانیوں سے ایک مضبوط بنیاد رکھی، پھر ان کے بیٹے عثمان غازی نے اسی بنیاد پر ایک ریاست کی دیواریں کھڑی کی، اور اس کا نتیجہ ایک ایسی عظیم سلطنت عثمانیہ جو 6 صدیوں تک قائم رہی۔ تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی قربانی ایک بیج کی طرح تھی جسے انہوں نے اپنی محنت اور اپنے خون سے سینچا تھا۔ اور سلطنت عثمانیہ وہ لہلہاتی فصل تھی جس کا پھل آنے والی کئی نسلوں نے صدیوں تک کھایا۔ آخر میں ارطغرل غازی کی زندگی سے ہمیں جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حق اور سچ کے لیے دی گئی قربانی ہی کسی کو تاریخ میں امر کرتی ہے۔ جسم تو مٹی میں مل جاتے ہیں، لیکن اصول اور میراث ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔